کہ رسول اللہ کی وہ حدیثیں تو کہیں ذکر کر دو کہ حضور نے پہلے بتایا نہیں تھا امام حسین رضی اللہ کے بارے میں، وہ صحیح حدیثیں نہیں ہیں، ان کو چھوتے تک نہیں. خطبے ہو رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، نہ کئی تنظیموں کے سربراہ میں ان کا نام کہہ لو وہ بھی لکھ دیتے ہیں ثانیہ کربلا. کوئی نہیں یہ اٹھا کر دیکھتا کہ تاریخ کی جھوٹی روایتیں، یہ جو میں نے لکھ دیا کہ محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی، اس کے بارے میں تو آپ سمجھ لیں کہ جہاں جہاں یہ لکھی ہے بالکل جھوٹ کا پرندہ. اس میں زکریا بن یحییٰ ضریر مجہول ہے. اور آگے چل کر جس نے یہ کہانی گڑھی ہے خالد بن عبداللہ الکسری، مکہ معظمہ میں بدقسمتی سے جو لوگ گورنر رہے ہیں ان پر پوری ایک کتاب ہے غایۃ المرام، اس میں اس کے حالات پڑھیں. اور امام ذہبی جو لکھتے ہیں کہ ناصبین سباب، مکے کے ممبر پر چڑھ کر جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا علانیہ لعنت کرتا تھا وہی عبداللہ بن خالد کسری تھا، جس نے یہ کہانی گڑھی کہ امام حسین کے بارے میں یہ بات پھیلا دو کہ وہ تو واپس آنا چاہتے تھے، وہ تو یہ شرطیں پیش کرتے تھے، انہیں تو لوگ روکتے تھے. میں کہتا ہوں اس جھوٹے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لعنت کرنے والے کی سوال آؤ کہیں دنیا سے کوئی کتاب جس میں یہ آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ واپس آنا چاہتے تھے. خود یزیدی اور بنو امیہ کا گورنر کہانی گڑھے اور امام محمد باقر کے ذمہ لگا دے، اور تم اس کو یہ شائع کرو کہ کربلا کی کہانی محمد باقر کی زبانی. محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے کوئی بات نہیں کہی، یہ سب جھوٹی باتیں. میں نے 2 راوی جو ہیں ان کے نشان دے دیے، اصل سند جو ہے وہ تبری میں جہاں سے پتہ چلتا، باقی انہوں نے بلا سند کے نقل کر دیا نا کیسا ایسا. شروع کہاں سے ہوتی ہے، کون بیان کرتا؟ زکریا بن یحییٰ ضریر مجہول. اور آگے کون ہے؟ خالد بن عبداللہ الکسری، جس کو کہتے ہیں بغیض ناصبی، ایسا دشمن علی کہ مکہ کے ممبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لعنت کرتا تھا. مگر ایسے لوگ پھر ان کو اللہ تعالیٰ معافی نہیں دیتا. آخر میں خود بنو امیہ نے اسے معذور کیا، اور جس برے طریقے سے اس کو پھر کوڑے لگائے اگر سزائیں ملی وہ تاریخ کا ایک حصہ. وہ پڑھنا چاہیے کہ ظالم کی گرفت کیسے ہوئی. پھر اس کی کہانی لیے پھر تو دشمن اہل بیت کی کہ امام محمد باقر نے یہ کہا. تو اللہ کے لیے توبہ کرو، حدیث کی کتابوں کی طرف رجوع کرو،